نظر لگتی ہے نا، سب کا یہ تو معمول ہے، نظر لگتی ہے، وہ اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگ گئی، تقریباً سب لوگ مانتے ہیں نظر لگتی ہے، اور اسلام بھی کہتا ہے العین حق، نظر لگتی ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ موت اگر کسی کارن سے ہوگی تو نظر بد سے۔ حضور نے فرمایا ہے طبعی نیچرل ڈیتھ کے بعد، نیچرل طبعی موت کے بعد اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے تو نظر بد سے ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ہوتا سب کو، اس کی علامتیں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں گنائی گئی ہیں۔ نظر بد ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا؟ جسم کے اندر کیسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ پتہ چل گیا کہ نظر لگی ہے، وہ پھر کبھی میں عرض کروں گا۔ لیکن نظر لگتی ہے یہ سب کو معلوم ہے، اور جدید تحقیقات کے اعتبار سے بھی اگر میں آپ کو بات کروں، پھول کو اگر زیادہ دیر تک تم دیکھتے رہو گے تو مرجھا جائے گا، کیونکہ ہماری آنکھوں کا زہر اس پر پڑتا ہے اور اس کی طبیعت مرجھا جاتی ہے۔ وہ جتنا اپنے ٹہنی میں لگ کر کے جتنی دیر تک تازہ رہ سکتا ہے، تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد اتنی دیر تازہ نہیں رہے، کیونکہ کچھ بیکٹیریا ہمارے اندر ہیں اور آنکھوں سے نکلنے والی چیزیں بھی۔ اسی طرح سے عورتوں کا جسم اتنا نرم ہے اور نازک ہے کہ باہر کے زہریلے مادے ان کے جسم پر پہلے اثر کرتے، مردوں کے جسموں پر کم لیکن عورتوں کے جسموں پر زیادہ اثر کرتے ہیں۔ اب کوئی وحشی درندہ جس کی نگاہیں زہر پھینک رہی ہوں اور کسی لڑکی کا جسم ننگا ہو، وہ بغیر لباس کے ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جسم کے اندر جیسی ہی وہ نظریں جاتی ہیں، اس کے دل میں بھی برائیوں کی خواہشیں پیدا ہونا شروع۔ ایک طرفہ نہیں ہوتی یہ سب، اس کے اندر جو خرابی آئی وہ اس کی آنکھوں کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَيْنَ تَزْنِي، آنکھ بھی زنا کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی۔ اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اسلام نے اتنی جو حفاظت کی ہے عورتوں کی، اس کو تم کہہ رہے ہو زور زبردست؟ اسلام دین فطرت ہے، صرف وہی بات کرتا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو، جو تمہارے جینے کے لیے اچھا ہو۔ اب میں آؤ تم کو یہ بھی بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی، اب یہ بات تھی عورتوں کی، اور ہاں یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہ برابری جس کو کہہ رہے نا وہ برابری ہے نہیں۔ تم کبھی بھی اس کے جواب دینے کی بھی کوشش مت کرو۔ یہ برابری کس کو کہتے ہیں؟ ان کے سامنے رقص کرے، ڈانس کرے، برابر کرے۔ اگر مرد جو ہے کھلے عام گھومتا پھرتا ہے اور ننگا ہو سکتا ہے تو عورت کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، عورت بھی اتنا ہی دکھائے۔ تو یہ تو ایسی برابری ہے کہ اتنا اگر شوق ہے برابری کا تو پھر ایسا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ معاہدہ کر لو، 1 سال تو بچہ دے گی، 1 سال میں بچہ دیتا ہوں۔ یہ برابری کرنے کی چیز ہے؟ ارے سارا بچوں کا درد عورت ہی کیوں سہے؟ تم بھی تھوڑا سا پارٹنرشپ میں لے لو۔ ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہے عورت کی فطرت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی ساخت میں، اس کے لیے وہ ضروری ہیں، اور اسلام یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے اس کے گھر میں رہنا زیادہ سوٹیبل ہے بنسبت باہر گھومنے پھرنے کے۔ کھلے عام رہنے سے زیادہ اگر محفوظ کوئی عورت ہو سکتی ہے تو وہ پردے میں رہ سکتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو پردے کا حکم دیا۔ اس پر زور زبردستی نہیں، پابندی نہیں، اس کی فطرت ہے، وہ اسے جتنا محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اب خریدنے والی چیزوں میں ہی آپ دیکھ لینا، اب اس کو میں عقلی طور پر اگر آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خرید کرو، آلو پیاز لے کر کے آئے، آلو پیاز لے کر کے آئے آپ کے کچن میں، آپ نے اس کو کسی پٹی میں رکھ دیا، ٹوکرے میں رکھ دیا، کہیں پر بھی رکھ چل جاتا ہے، رکھ دیا۔ لیکن ساتھ میں آپ نے کچھ گوشت خریدا، کچھ ٹماٹے، کچھ دہی، باہر نہیں، فریزر میں رکھنا۔ بھائی ان کو دونوں کو برابری دو، دہی کو بھی ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ گوشت کو بھی باہر یہ اس ٹوکرے میں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خود کہیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیفٹی فریزر کے اندر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر رہ کر کے بھی سلامت ہیں۔ جب تمہیں دنیا کے ہر نظام میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ مرد اگر باہر رہے تو سیف ہے، اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے، لیکن عورت گھر کے اندر زیادہ سیف ہے، اس لیے اسلام نے اسے پردے کا حکم، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عبرت کے لیے، اس سے بہت ساری چیزیں تمہیں سیکھنے کو ملی۔ سورہ یوسف کی شروعات ہی رب تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی میں نازل تاکہ تم سمجھ سکو، اور اس کے بعد پھر عربی میں ہی یہ واقعہ بیان ہوا۔ یہ کہ بنی اسرائیل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، اور عربی میں بنو کہتے ہیں یا بنی، بیٹوں کو۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اس میں
11वें نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام، 10 بڑے بیٹے اور اس میں 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ شروع میں یہ 11 ہی تھے اور سب سے چھوٹے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور پیدائشی حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے کمال کا عطا کہ آپ کو جو لوگ دیکھتے تھے وہ پلک جھپک نہ بھول، ہر طرح کی خوبصورتی سمیٹ کر جس میں رکھ دی گئی ہو، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جمال تھا۔ اور آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی بھی تھے اور ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبیوں کا گھرانہ ہے، تو یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے قریب زیادہ رکھتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ محبت اتنی غالب تھی کہ دوسرے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو، شیطان نے حسد ڈالا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا ہے، تو وہ صرف اور صرف اس بات سے حسد کرتے تھے کہ ہمارے باپ سب سے چھوٹے والے یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو اتنا خیال نہیں کرتے۔ اور یعقوب علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کے یعنی تمام یہ جو بیٹے ہیں ان کے باپ بھی، اور اس زمانے کے بڑے رسول اور نبی یعقوب علیہ السلام، اور جتنی قوم تھی اس وقت وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروکار تھی، آپ کا بڑا مقام تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں بھی میں آپ سے کچھ عرض کروں گا، اور اس خواب کے ذکر سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے۔ شروعات میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجد۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ میرے ابا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے، انی 11 کوكبا 11 ستارے، چاند اور سورج، والشمس والقمر مجھے سجدہ کر، 11 تارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر۔ تو یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور اپنے والد سے کہا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوت، اے میرے بیٹے یہ خواب جو ہے نا اپنے بھائیوں کو بتانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ کچھ نہ کچھ تیرے ساتھ دشمنی کر جائیں گے، کوئی ہیلا کر جائیں گے، کچھ نہ کچھ نقصان پہنچائیں گے۔ اور پھر ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، کچھ نہ کچھ بھائیوں میں وہ کرے گا۔ تو خواب بتانے سے تو منع کی، بھائیوں کو مت بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں کہی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ آثار ہیں یوسف کے کمال کے، ان کی بلندی کے، بتاؤ مت اپنے۔ یہ بات چلتی رہی۔ اس کے بعد بھائیوں نے ایک پلان کر دی کہ کہیں نہ کہیں یوسف کو راستے سے ہٹانا ہو۔ جب ابھی جوانی کو پہنچ رہے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی ان کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، دور بھیجتے نہیں۔ بھائیوں نے سوچا کہ کس طرح سے یعقوب سے یوسف کو دور کیا جائے، ہمارے باپ سے یوسف کو دور کیا جائے۔ شیطان ان کے بیچ میں آیا اور میٹنگ کی۔ شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، من الجنتی والناس، جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے ہے۔ لوگوں کے تصور میں ایسا بیٹھا ہوگا کہ وہ بڑی سینگ والا ہوگا، کالے چہرے والا ہوگا، ڈراؤنی شکل کا ہوگا، ضروری نہیں بہت خوبصورت بھی آ سکتا۔ ہاں وہ کسی انسان اور تمہارے دوست کی شکل میں ہوگا، تمہارے بھائیوں کی شکل میں آئے گا، ضروری نہیں ہے وہ سینگ والا ہی ہے۔ تو شیطان ان کے بیچ میں آیا اور آ کر کے انہیں مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، یوسف کو اپنے باپ سے لے کر کے کہیں جنگل میں گھومنے کے لیے لے جاؤ اور وہاں ذبح کر کے ختم کر دو۔ یوسف جیسے ہی ختم ہو جائیں گے تو تمہارے باپ کے پاس کوئی اور نہیں رہے گا، وہ تم سے ہی محبت کریں گے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ پھر یہ کون یوسف کو اپنے باپ سے لے جائے گا، کیسے اجازت لی جائے گی؟ تو بہرحال سب نے میٹنگ کر کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر سب نے کہا کہ ابا جان ہم گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شکار کریں گے، تو ہم سب تو جا رہے ہیں، ہمیں اپنی اجازت دی، یوسف کو بھی ساتھ بھیج دیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے اور کہیں کوئی بھیڑیا اس کو کھا نہ جائے، میرا عزیز بچہ ہے، اور تم جو ہے غافل ہو جاؤ گے۔ وانتم عنہ غافلون، تم اس سے بے خبر کہیں ہو گئے، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو یوسف کو کوئی حملہ نہ کر دے جنگلی جانور۔ تو آپ نے منع کی تو سب رونے دھونے لگ۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، ابا جان ہم تو اس کے سگے بھائی ہیں، اگر ہماری موجودگی میں کوئی بھیڑیا یا کوئی جانور کھا لے جائے تو پھر ہمارا کیا مطلب رہ گیا، ہم تو بڑے گھاٹے والے لوگ ہوں۔ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دی، یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اب وہ سب لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں آئے، پلان تو پہلے سے تھا لیکن ذبح کرنے کی بجائے ان میں سے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ذبح کر دینا، کاٹ دینا یہ اچھا کام نہیں ہوگا، ایک کام کرتے ہیں کہ ویران کنواں ہے اس جنگل میں، وہاں پر ڈھکیل دیں گے، یوسف کو اس کنویں میں ڈال دیں گے، ہم خون نہیں کریں گے۔ اور یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ لے کر کے آئے اور ایک ویران کنویں میں انہوں نے دھکیل دی، اور یوسف علیہ السلام کی جگہ پر
ایک بھیڑیا پکڑ لی اور اس کو ذبح کی. اس کو ذبح کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کے جبے کو، ان کے کپڑوں کو لگایا اور ان کے کپڑے اتار لیے تھے اور رکھ کر کے وہ واپس آئے یہی بتانے کے لیے کہ آپ کا اندیشہ سچ ثابت ہو گیا. آپ نے سوچا تھا کہ کوئی بھیڑیا حملہ کر دے گا اور سچ ویسی ہو. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. رات کو لوگ روتے ہوئے لوٹے. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا. اے ہمارے باپ، ہم گئے کھیل رہے تھے، سامانوں کے پاس یوسف کو بٹھائے تھے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ. بھیڑیا آیا اور اور کیا کر سکتے ہم لوگ، رونا دھونا سب شروع کیا. وہ کپڑا دکھائے، دیکھو خون میں لت پت کپڑا ہے، کیا کیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں میں ویران ڈال کر کے انہوں نے یہ ہیلا کیا اور اپنے باپ کو آ کر بتا دی. اور وہ اتنا زہریلا کنواں تھا، اس میں سانپ اور بچھو موجود، کسی انسان کا اس میں بچ کر کے نکلنا آسان نہیں تھا. انہیں پتا تھا کہ ہم نے کنویں میں ڈالا ہے یعنی تقریباً موت کے منہ میں ڈال دی. اور یہ واپس آئے. یعقوب علیہ السلام نے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر کہا کہ مجھے اندیشہ اسی بات کا تھا کہ تم کچھ ہیلا کرو گے اور میرے بیٹے کو مجھ سے دور کرو گے، اور تم لوگوں نے وہی کیا. تو ناراضگی اتنی کہ جس چیز کے لیے انہوں نے حضرت یوسف کو ہٹایا تھا وہ تو ملی نہیں، پلس یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اپنے سر پر لے. اور ادھر کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جیسے ہی ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جبرائیل امین کہ جبرائیل تیزی سے جاؤ دنیا میں، یوسف کے کنویں میں گرنے سے پہلے ان کو پکڑو. حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 بار دنیا میں بہت تیزی سے تشریف لائے. ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں، تو آپ کو منجنیق سے پھینکا گیا تھا، آگ میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آئے، وہ کتنا شارٹ ٹائم ہوتا. دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ چکے، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فوراً جاؤ، ان کی چھری چلنے سے پہلے اسماعیل کو ہٹاؤ اور جنتی دمبے کو سلا. دوسری بار اتنی تیزی سے آئے. اور تیسری مرتبہ فرمایا گیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ادھر دھکا دیا، ان کے کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ گئے. ان کی تیزی، ان کی سرعت، وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں اور لاکھوں میل کا سفر جو آسمانوں پر ہو، وہ سدرہ کے مکین آنے واحد میں پہنچ سکتے ہیں. تو جس کے در کی وہ خدمت کرتے ہیں اس کی سرعت کیا ہے. ہاں، جس کے در کی وہ خدمت پر ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال یوسف علیہ السلام کو کنویں میں انہوں نے اٹھا لیا اور ایک جگہ بٹھا دیا، اور موذی جانوروں کو حکم ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تمہاری غذا نہیں. یوسف علیہ السلام کو کوئی ٹچ بھی نہ کرے، یہاں ان کی حفاظت پر لگ جاؤ. جو ایذا دینے والے زہریلے کیڑے مکوڑے یا جانور تھے اندر کنویں میں، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت پہ لگ. اللہ جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، اور جیسے جس کو چاہے حفاظت پر بھی معمور. وہ سانپوں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت پہ لگا دیتا ہے اللہ والوں کی. ہاں، یہ بات بعید نہیں ہے، کبھی سانپوں کو اور بچھوؤں کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت پر لگا دیتا. ہاں، یہ دستور ہے رب تبارک. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حفاظت کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ عاشق رسول نہیں ہیں؟ ضروری نہیں ہے. سانپوں سے بھی اللہ نبیوں کی حفاظت کر، ضروری نہیں ہے. ہاں، اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے اور اسی وقت آپ کو تاج نبوت عطا کی. چھوٹی عمر میں، بچپن میں جن نبیوں کو نبوت دی گئی ہے وہ 3 نبی. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پیدا ہوتے ہی آپ کو نبی بنا دیا. اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی پیدائشی نبی. اور تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹی عمر میں تھے، کنویں میں تھے، اس وقت آپ کو نبوت دی. یہ نبوت عطا کرنے کی بات ہے. ویسے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت، میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، مجھے تو اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم کو ابھی مٹی اور پانی سے گوندا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بنائے گئے. بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں پر تاج نبوت سے سرفراز کیے گئے. اتفاق ایسا ہے کہ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مصر کی طرف جا رہا تھا، اور اس قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا، کنواں دیکھا، پانی ہوگا، تو قافلہ وہاں پر رکا. انہوں نے ڈول ڈالا، اور جیسے ہی ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے اوپر تشریف. تو انہوں نے دیکھا یا بشرا ھذا غلام، یہ کیسا خوبصورت نوجوان ہے، دیکھتے ہی لوگوں کی آنکھیں چندیا جائیں. اور وہ جنہوں نے ڈول ڈالا تھا یوسف علیہ السلام کو لے کر کے وہ امیر قافلہ کے پاس لائے. کہا کہ دیکھو اتنا حسین اور اتنا خوبصورت نوجوان کنویں سے نکل کر کے. اور قافلے والوں نے دیکھا صحیح سلامت اچھے ہیں تو قافلے میں اپنے ساتھ لے لیا. لیکن وہ جس راستے سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے. آپ کی چمک اتنی تھی، آپ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ رات کی تاریکی میں بھی جائیں تو اجالا نظر آئے. آپ کے چہرے پاک پر
तो लोग देखने लग जाते। अमीर काफिला ने सोचा कि फ्री में क्यों दिखाएं, मुफ्त में क्यों दिखाएं, तो बाजार मिस्र पहुंचकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए एक एक अशरफी कीमत लगाई, एक एक सोने का सिक्का दो और देखो। ये खबर फैल गई कि दुनिया का एक हसीन तरीन नौजवान लाया गया है, जिसे देखने के लिए सब लोग जमा होने लगे। एक एक सिक्का देते और देखते शाम तक ये कीमत बढ़ करके 10 सिक्कों पर आ गई। 10 सोने के सिक्के दो और यूसुफ को देख कर जाओ। फिर दूसरे दिन 100 सिक्के देने पड़े। उनकी तिजारत तो चली रही थी, देखने वालों की कमी ही नहीं थी। कौन लोग थे जो इस तरह से खर्च करके देखते थे? यह अल्लाह का निजाम है, रब तबारक व तआला का निजाम है। इसी असना में अमीर काफिला ने ये सोचा, ये देखने वाला सिस्टम अब खत्म करके बेचने वाला शुरू, बोली लगाएंगे, जो चाहे इनको खरीद लो। बहुत हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान। उस वक्त जो अजीज मिस्र कहलाते, यानी मिस्र का जो बादशाह हो उसको अजीज मिस्र वहां पर उस जमाने में, तो अजीज मिस्र जो है उसकी बीवी थी जुलेखा। जुलेखा ने बहुत सारी रिवायात हैं इसमें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को ख्वाब में देखा और वो हकीकत में जिस वक्त देखी वो दिल दे बैठी। और उनको ये था कि जुलेखा को कि किसी न किसी सूरत में यूसुफ को खरीदा जाए। बड़े बड़े लोग बोली लगाते और कई लोग अपने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के भर भर कर लाए। बोली लगती गई। अब चूंकि अजीज मिस्र बादशाह मिस्र की बात थी, तो तकरीबन सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा दे करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद ली। और जुलेखा लेकर के आई अपने महल में अपने शोहर से कह करके। तो और उसके बाद हर घड़ी यूसुफ अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द उनकी खातिरदारी करना। तो लोगों में एक बात फैल गई कि जुलेखा अपने शोहर के होते हुए एक जवान लड़के के पीछे दीवानी हो। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन। लोगों ने कहा कि हमने तो देखा ये कद शग़फ़हा हुब्बा, ये उसकी मोहब्बत में गुम हो चुकी है, वारफ्ता है, और ये गुमराही की तरफ तो न चली जाए। तो जुलेखा को जब ये ताने सुनने को मिले कि सब औरतें कह रही हैं शहर में मैं यूसुफ के पीछे दीवानी हो गई हूँ, तो उन्होंने देखा थोड़ी ना था यूसुफ। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्न अरसलत इलैहिन्न व अअतदत लहुन्न मुत्तका। तो जुलेखा ने एक दावत की और कहा शहर की जितनी बड़ी अमीर ख़वातीन हैं सबको दावत में बुलाया और बुलाकर उनको सबको खाना खिलाने के बाद, एजाज के बाद हाथों में एक एक लीमू और एक एक चाकू दिया और कहा मैं जिस वक्त कहूँ इस लीमू को काट दे। वो आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, सबको एक एक चाकू दी। वो क़ालत इख़रुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा औरतों के उस हाल में ले आई और हुक्म दिया कि सारी औरतें अपने अपने हाथों में मौजूद लीमू को काट दें। वो औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की झलक क्या देखी, दरवाजे से दाखिल होते ही उनके हाथों से लीमू छूट। कुरान में है कि उन्होंने उंगलियां पूरी काट ली, तेज चाकू दी गई थी। और यहाँ तो कुरान में वक़त्ता है ना अयदियहुन, हाथों को काट लिया उन्होंने, लेकिन अक्सर हिस्सा यहाँ पर कट गया औरतों का। और क्या कहा, वक़ुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये भी कहा गया कि ये तो इंसान ही नहीं हो सकता, ये तो कोई उतरा हुआ फरिश्ता नजर आता है।